قدوۃ السالکین، عمدۃ العارفین، راس المتقین حضرت سیدنا مفتی ولی الدین علیہ رحمت و رضوان کا یہ 40واں عرس ہے جس کی محفل میں ہم یہاں حاضر ہیں۔ اس کا سلسلہ پہلے عرس سے اب تک کنٹینیو لگاتار مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے ہر سال چلتا رہا۔ شروع میں فخر خاندیش فخر مہاراشٹر علامہ عبدالغنی رضوی نصیر آبادی جو خود صاحب عرس کے خلیفہ تھے وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ 2005 میں ان کے وصال کے بعد حضرت استاد کریم میرے استاد حضور سیدی سرکار مفتی محبوب الحسن علیہ رحمت و رضوان وہ آیا کرتے تھے، اور حضور اشرف الفقہاء اور دیگر بزرگان دین بھی آتے تھے، لیکن خاص طور پر جو سلسلہ چلتا رہا اسی کی ایک کڑی آج بھی ہے، اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں آپ کے سامنے مخاطب دعا کرتا ہوں صاحب عرس کے فیضان سے اور اس علاقے کے تمام اولیاء اللہ کی نظر کرم سے کچھ دیر آپ کی اچھی طرح سے خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر دے، ذہن میں تاثیر دے، اخلاص میں بھی برکت عطا فرمائے، اور صحیح ایمانداری کے ساتھ اچھی باتیں سچی باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ہوں لیکن توجہ آپ کی ضروری ہے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، بڑا عجب لگے گا کہ شہنشاہ شہیدہ سرکار امام علی مقام کا تذکرہ کیے بغیر بائی پاس مار کر سیدھے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا، آقاؤں کا تذکرہ نہ کرنا، ان کی قدم بوسی نہ کرنا، ان کو سلامی نہ دینا، اور ان کے نائبین کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا تھوڑا عجیب بھی لگے گا۔ موسم بھی ہے، موقع بھی ہے، اور چاہنے والے بھی جمع ہے، امام کے بھی چاہنے والے ہیں، غلام کے بھی چاہنے والے ہیں۔ کیوں نہ دونوں کی بات ہو جائے، اور ایسی بات ہو جائے کہ جس میں سب کچھ سما جائے اور سب کچھ آ جائے۔ یہ آیت مبارکہ جہاں صراحتاً اہل بیت اطہار پر دلالت کر رہی ہے، وہی مجازاً علماء کرام پر بھی دلالت۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب آپ کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تبلیغ رسالت پر، دین کی خدمت کرنے پر، تمہیں دین کے زیور سے آراستہ کرانے پر، تمہیں جہنم سے چھڑانے اور جنت کا گھری بنانے پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی عوض، کوئی مبادلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس پر تو آپ نے بیانات سنی ہوگی، اسے مولانا صاحب خطبات محرم روزہ نہیں اس میں بولنا شامل کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بولنے کے مجھے کوئی بات کوئی ٹرک۔ ارے صاحب، میرے حسین علی مقام کی بات یہ ہے کہ صرف وہ آتا کیا، صرف حضور کا نام ہی حسین 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 رٹو، نام اتنی چاشنی والا ہے۔ ارے وہ جو لکھو تو حسین پڑھو یا حسین پڑھو، جو پڑھو وہ اچھا لگتا ہے، اور جیسے پڑھو ویسے میرے امام علی مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے محبوب کہہ دو یہ سب جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، حضور نے کیا نہیں کیا ہمیں، اور حضور کے ذریعے ہم کو کیا نہیں ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا سب کا میرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا سب کا میرا، سب کچھ حضور کا دیا ہوا ہے۔ اور
ہر مفتی اعظم تو یہی فرماتے ہیں نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ دانا پانی بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ ہاں، حضور کے صدقے میں ملتا ہے ہم کو۔ غرض کے سب کچھ دینے کے بعد حضور ہم سے کوئی چیز کا ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، کچھ نہیں، اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، ہماری اوقات بھی کیا ہے۔ بس حضور کا ایک خیال ہے کہ میرے اہل بیت، میرے اہل قرابت کا تم دھیان رکھنا، محبت کرنا ان سے۔ یہ اجر، بدلہ، عوض اور معاوضے کی طور پر نہیں ہے اہل بیت سے محبت کا ذکر۔ معاوضہ تو کچھ ہونا ہی نہیں، بس اپنی خیریت چاہتے ہو تو اہل بیت سے پیار رکھنا، یہ کہنا مطلب ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اہل بیت صفقہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها برکا۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا جائے گا، جو اس سے پیچھے رہ گیا ڈوب جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو صرف سن کر چھوڑ دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ کان میں لے کر، دل میں رکھ کر، دماغ میں محفوظ رکھنے کی بات۔ اور زبردست حضور کا یہ آرڈر ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے بال بچوں کو سکھانے، پڑھانے، لکھانے، تربیت دینے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ آپ ہو تو صرف بچے کو جنم دے لینا کوئی کام، یہ بہت بڑا مطلب تیر نہیں مارنی ہے۔ صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کو ادب سکھانا، ان کو آگے بڑھانا، بڑا کرنا، یہ کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اس کے راوی مولا علی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشتا رضی اللہ تعالیٰ باب العلم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کی 3 چیزوں پر تربیت کرو، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر ٹرینڈ کر دو، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور 3 چیزیں ان کو سکھا دینا۔ یہ حضور کا آرڈر ہے، منڈی ہلا کر کام نہیں چلے گا، اس کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، ہم کو نہیں، ہمارے سے اتم کتنا بڑا کیوں نہ ہوتا ہو، اس کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات حضور فرماتے ہیں حب نبی کو، سب سے پہلے اپنی اولاد کی جو تربیت میں کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ان کی تربیت کرو، حضور کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ، اس کے رسول کا صدقہ اپنے بال بچوں کے دل، دماغ، کلیجے اور ذہن، فکر، خیال کے اوپر چھاپ دو سرکار کی محبت۔ یہ ہر ماں کا فریضہ ہے، ہر باپ کا فریضہ ہے۔ تو کیا آپ یہ کام کرتے؟ ہاں، آج کل تو ابا پہلی بات تو جلدی اٹھتے نہیں، اٹھے تو پورا چلے جاتا ہے اسکول میں، اور کبھی سویا بھی رہا تو پھر ابا چلے جاتے کام پہ، اور جب ابا واپس آتے تو پورا لمبا پڑا ہوا رہتا سوتے ہوئے، ہے نا۔ بچوں کو اتنے بڑا نہیں بلکہ اتنے بڑا ہوتے دیکھتا ہے، عام طور پر یہ حال ہوتا ہے۔ ہاں، تو پھر باپ کیا سکھائے گا بچوں کو؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس کے رسول کا کام پلائے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ صرف دودھ نہ پلائے بلکہ ساتھ میں اس کے رسول کی چاشنی بھی اس کے اندر گھول کر پلائے، گھٹی کے اندر اس کے رسول پلانا چاہیے۔ ہاں، تو ایک بات ہے، ماں باپ جو بچوں کو سکھا دیتے، بچوں کی اندر آتما میں وہ چھپ جاتا،
ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر اس کی سیو ہو جاتا، ان کے دماغ کے اندر وہ سیٹ ہو جاتا، وہ بالکل انسان کا جو مدر بورڈ ہے اس کے اندر بالکل وہ پروگرام کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسے زبردست میرے اماں یہ کہتے تھے، میرے بابا یہ فرمائے ہیں، ہاں تو یہ ہوتا کب ہے؟ جب ماں باپ سکھائیں گے تب۔ اور ماں باپ کیا سکھائیں؟ ایسا سکھاتے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ ہم اپنی اولاد کو خود بگاڑ رہے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے سب سے پہلے عشق رسول تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے من میں ڈالو۔ ہاں یہ بچوں کا من ایک بالکل گورا کاغذ ہوتا ہے، اس میں پہلا جو لفظ ابھر کر آنا چاہیے وہ لفظ اللہ ہونا چاہیے، دوسرا لفظ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ ہمارے بھی امت تھے، کوئی عالمہ نہیں تھے نا، لیکن اس کے رسول کس انداز میں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، کیسے پلائیں گے، کیسے ان کی یہ کیا کہتے ہیں پرورش کریں گے اس کے رسول پر، تو آپ اس طور پر کر سکتے بیٹا نہیں اپنے حضور کا اپنی طرف سے کھاتے رہے، چھوکرا ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں بیٹا اپنی طرف سے کھانے کا، ہاں ایسا پکانی والا بنا کے کھانے کا، مٹھیا سے نہیں کھانے کا۔ ہمارے حضور ایسے نہیں والا بناتے تھے، اپنی طرف سے کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد ایسے بالکل برتن صاف ہو جاتا تھا۔ اب اماں تو اماں بولے بھائی اماں ہے نا، وہ بولتے تھے اتنا اچھا صاف کرتے تھے کہ ان کی اماں کو معلوم نہیں رہتا تھا کہ جھوٹی کیا کہتے ہیں نکاتی ہے، اس کو دھونا کہ اس کو ایسی رکھ دے، اچھی طرح سے انہیں صاف کر دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ارے پڑھ لکھ کے مفتی کی ڈگری کیوں نہ لے لیے، کتنے کیوں نہ بچے ہماری طرف سے کھڑے ہو کر عالم قاری بن گئے، لیکن آج بھی ماں کی وہ بولی کی مٹھاس، وہ سمجھانے کا انداز کسی بڑے محدث اعظم کے اندر بھی نہیں نظر آتا۔ سچی بولے تو بات یہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر اس کے رسول سیٹ کر۔ ہاں اور کیا بولتے تھے ہم، یہ جو اس نے برف پہ چلی جانے کا بیٹا آپ نے جو برا بولتے ہو، ہاں ایسی بالکل کیا پہلے بولتے تھے وہ عجیب طرح سے 24 نمبر کھرے بولتے ہیں، وہ لوگ کھرے رہتے، کھروں کے پیچھے نہیں جانے کا، ایسا دماغ میں بیٹھ گیا۔ یہ جو جب ماں باپ سکھائیں گے نا تو پھر بڑے ہونے کے بعد ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر یا ادھر ادھر سے مطلب تعاون کے طور پر کوئی جماعتی ادھر ادھر کے مشنری آ کر بچوں کو اگر جوڑے ڈالنے لگیں گے تو ہمارے بچے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ ماں باپ نے دل کے اندر مصطفیٰ کا نام اور پیار کا بیج بو دیا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ماں باپ سے ہوتی ہے وہ استاد بھی نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے نا، ہاں ارے صاحب 2-4 مہینے کرایا جب تک تو ماں کی گود میں پڑے رہے گا اور کہیں ادھر ادھر جائیں گے، تھوڑا کچھ بیٹھنے لگا 6 مہینے سے پہلے صرف بیٹھنے بھی لگا تو وہ ماں کے پاس ہی بیٹھے گا، کوئی اٹھا کر لگا تو کیا کریں گے، پھر لا کے وہیں چھوڑ ایسا ہو۔ اور پھر اگر کبھی 1-2 سال کا بھی ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر رہے گا، پھر آ کے ماں کے پاس، پھر زیادہ باہر کی لت لگ گئی تو باپ کے کھاندے پہ چڑھ کے جائے گا، گودی میں بیٹھ کے جائے گا، گاڑی پہ بیٹھ کے جائے گا، ہے نا۔ پھر ابا کا کام کیا رہتا ہے، بیٹا سلام علیکم، وہ ہاتھی کی سنتی ایسا کام ہے، جنہوں نے ہاتھ ملا سلام علیکم اتنا کرتے بڑے ہوئے، ارے تو اس کے ساتھ بول حضور کا نام آیا ایسا کیوں بیٹا، یہ سکھاؤ نا، یہ قرب نبی کو اس انداز میں بھی تو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ ہاں اذان میں حضور کا نام آیا ہو ایسا چومو، ہاں پھر وہ بچہ بولے چومتے نہیں آوا تو ایسا ہاتھ لے کے چلے جائیں گے، لیکن من خوش ہو جائے گا، ہاتھ لے کے کچھ تو اپنے بچے کے دل میں محبت رسول کا ان کی ایک بیج تو ڈال دیا، اس طور پر تربیت کرو۔ حضور کا نام ادب سے لے، سرکار کا پیارا نام آ جائے خوش ہو جانے، ہمارے حضور، ہمارے آقا، ہمارے سرکار، یہ ایسا اس طور پر خطبہ نبی کو یہ پہلی بات
بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ماں ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو بوڑھے ہو ہر ایک کو یہ سکھائے کہ اللہ کی محبت سرکار کی محبت سکھائے حب نبی. دوسری بات حب اہل بیت بھی. دوسری بات ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کو اہل بیت رسول اللہ کی محبت سکھائے. ہاں امام علی مقام سے محبت کرنا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قدم بوسی پیش کرنا، امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین سے محبت کا اظہار کرنا، یہ اہل بیت رسول اللہ سے پیار ہے. تو ماشاءاللہ محرم کے اندر دسیوں محفلیں ہوتی ہے، بڑوں سے زیادہ بچے ابھی بھی دیکھیں گے گنتی میں تو یہ بیچارے چلر پارٹی 5 پیسے 10 پیسے زیادہ ہوں گے. 8 آنے تو کم دکھ رہے اور 1 روپیہ تو بالکل غائب دکھ رہا. ایک کا دوسرا کبھی دکھ گئے ادھر ہے باقی سامنے تو بالکل کم ہی کر دے. یہ حساب ہے آج کل ہمارے ماحول کا. تو اہل بیت رسول اللہ کا پیار سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بال بچوں کی دماغ میں ڈال دو. دوسرے لوگ آئیں گے برین واش کریں گے، یقین پر ہاتھ کھائیں وہ بالکل سچا کیا کہتے ہیں خلیفہ راشد تھا. جیسے مالیگاؤں کو اسماعیل مفتی جو وہاں کا ایم ایل اے ہے اس کو وہاں یزیدی مفتی بولتے ہیں. وہ خبیث نے فتویٰ دارالمحمدیہ کے اندر وہ دارالفتاح کا صدر مفتی ہے، اس سے فتویٰ پوچھا گیا کہ یزید برا ہے کہ کیا؟ تو اس نے کہا یزید خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ برا تھا اور امام معاذ اللہ باغی ہے باغی اور یہ اقتدار کی جنگ. ایسا اس کا فتویٰ ہے. اب یہ جو جماعتیہ جو ہے آپ کے بالکل سنہرے خواب دکھائیں گے، چلو ہمارے ساتھ چیزے کے اندر، چلو ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں ہفتے کے اندر، ہاں تو اس طور پر باقاعدہ پیسے کا لاگت دیں گے. لیکن جب بچے کو آپ نے امام علی مقام کا سچا غلام بنا کر رکھا ہوگا اور جب ان سے یہ بات سنے گا تو دھاڑ مار کے آئے گا کہ نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ مولانا صاحب پڑھائیں گے، امام صاحب پڑھائیں گے، حضرت جی تعلیم دیں گے، استاد صاحب پڑھائیں گے. ارے واہ واہ، یعنی ہمارا کام صرف مطلب مینوفیکچرنگ ہے ایسا تو نہیں نا. ہاں بابا سب سے پہلی ذمہ داری مینوفیکچرنگ بھی کرو لیکن پلاننگ پہلے کر دو. ہاں اس کو پہلے سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور فرماتے ہیں اب دیکھو اولادکم علی ثلاث حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. تیسری بات ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت صحیح سکھانا. ایک ربی سکھا رہے نا الف جبر آ الف جیر رے الف بے شو بے جبر با بے جیر بے بے پیش بو، یہ مجبور ہے. اس انداز میں اگر نماز پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. پتہ ہے مسئلہ معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے کیا؟ ہاں تو قرآن پاک صحیح پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. فرض عالم بننا حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے. ہمارا فرض کفایہ حضرت نے ادا کر دیے، حضرت نے ادا کر دیے، حضرت دھرم گاؤں کے انہوں نے ادا کر دیے، انہوں نے ادا کر دیے. فرض کفایہ ہوگا. اور ماشاءاللہ یہاں پر حضور مفتی ولی الدین علی رحمۃ رضوان سے منسوخ ایک دارالعلوم بھی ہے. اس کے اندر بچوں کو بھیجو، زیادہ نہیں تو کم سے کم ان کو ایسی قرأت سکھا دو، قرآن ایسا پڑھنے آ جائے کہ جس کو بڑے سے بڑا مفتی بولے کہ ہاں بھائی اس نے صحیح قرآن پڑھا. ہاں ارے صاحب جب بچے ہمارے نعت پڑھنا اتنے کلاکار ہے، بچے اتنے ونڈو کر بیکار نہیں ہیں ہمارے. یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ارے اب اس قادری پانی کم لگتا، اب اس قادری سے بھاری ایسے کدھر سے آواز نکال ڈالتے، اس کی ٹو کاپی مار دیتے. قرأت کیوں نہیں کرتے؟ قاری باشد کی قرأت کے جیسی ٹو کاپی کرو نا. ہاں ایک دم بالکل عین غین صاف وغیرہ حروف حقیقی ایک دم مست نکالو کہ گلے کا کاوڑا بالکل ایک دم نٹ ہو جائے. ہونا منتا ہنس کے سنو
لیکن تھوڑا دماغ میں بھی زور ڈالو، ہے نا. یہ یہاں کوئی مطلب کاریہ کرم نہیں چل رہا ہے کہ سب انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو. یہ غیرت آپ کی جگہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا جیسے انجیکشن دیتے نا تو پہلے ایسا سن کر دیتے ہیں، وہ حساب سے تھوڑا احساس کر کے لپوٹ رہا ہوں، چمٹے لے رہا ہوں. انگار ہو نہیں رہی لیکن تھوڑا احساس کرنا. سمجھ میں آیا؟ تلاوت سیکھو، وہ چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک پر ضروری ہے. یہ نہیں بول سکتے ارے ہم کو تو قرآن شریف نہیں پڑھنے آتا، میرے بابا نے نہیں ڈالے تھے. ارے تو تیرے بابا نے نہیں ڈالا تو ہے نا، تو پڑھ لے. تو نے نہیں پڑھا، تیرے باپ بچوں کو تو پڑھنے لگاؤ. اداروں کی طرف توجہ دو. اور پھر ایسا نہیں کہ بس گائے سے دودھ نکالنا، گائے کو کھلانا بھی پڑتا. اچھی پگار دو، خوب ان کی خدمت کرو، اچھی طرح سے دیں گے تو پھر وہ بھی جی جان سے محنت کریں گے. ہاں پگار کم رکھیں گے، بولیں گے مولانا کو دھیان دینے کو نا تو کام پڑھاتے. ہمارے بچوں کو بس آگے تھوڑا سا پڑھا کے بڑھا کے نہیں پھر پیچھے، آگے بڑھا کے نہیں پھر پیچھے. پورے کام ایسے ہاں سوتا تو سوتے پڑا، اما بھی نہیں جگہ جانتے جانتے پڑے پڑوسی ساتھی ہے. ارے تو مارکیٹ سے ساتھی والا پیدا ہے بہننے کا اس کو مدرسے کے اندر ہاں ایک ایسا چندہ بھان کے بہننے کا پوچھ لے اس میں. سمجھ میں آیا؟ لیکن بچوں کو پڑھاؤ. کہنے کا مطلب یہ ہے اچھی طرح سے رگڑ کے پڑھاؤ. بولے نہیں میرے ساتھ نواز کا پوریا تھا، کائے کو مارے، اس کو کیا ضرورت تھی مارنے کی، آئے گا نہیں آئے گا تم کو کیا پڑے. ارے واہ، یہ اتنے ناک لکڑے والے بچے نہیں ہونا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تضع عصاك عن عاتقك غضبا، کہ اپنے کندھے سے ادب کی لاٹھی نیچے مت رکھ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا گھر کے سامنے کھلے جگہ میں کوڑا لٹکا کے رکھو کہ سب کو دکھے. تم نہیں بھی رہو گے تو لوگ دیکھ دیکھ کے ٹائٹ رہیں گے، ہاں بابا آئیں گے تو اس سے ماریں گے، سیدھے رہو سیدھے رہو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے توجہ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، ایک پکڑ ہونا چاہیے ماں باپ کی. یہاں تو پورے آدمی باپ کی ٹپی مار کے چلے جاتے ہیں. ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی امیج بنا کے نہیں رکھی ہے. خالی ہے آپ نے پیدا کر دیا تو کوئی بڑا کمال نہیں کی ہے، ان کو صحیح معنوں میں ڈھالنا ہے. ہمارے حضور کی آرزو ہے، دل کی تمنا ہے، حضور کا خواب ہے کہ میری امت کے بال بچوں کی پرورش اس انداز میں کی جائے. خود اہل بیت یہ بھی سکھانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کا آرڈر دیا ہے یہ قرآن پاک کی آیت میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب قربہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت ہے. بالکل یہی اس کی تفسیر حقیقی ہے، لیکن معنوی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح معنوں میں وارث کون ہوتا ہے؟ اپنے مورث کی وراثت کا حقدار جو بنے، اپنے باپ کی جائیداد کا جو مالک بنے وہ وارث کہلاتا ہے نا. اب بتاؤ صاحب انبیاء کرام کی وراثت کیا ہے؟ علم یہ انبیاء کرام کی وراثت. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینار. ہم انبیاء کرام کے گروہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم تو علم کی وراثت چھوڑتے ہیں. ہاں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گلی میں چوک کے اندر بازار کے اندر چلا رہے چلو جلدی مسجد میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے. تو لوگ ایسا سمجھے کہ وہاں تو بالکل ایسے سونا چاندی یہ موتی اور یہ پیسے تقسیم ہو رہے ہوں گے. دوڑ دوڑ کے آئے تو وہاں ایک محدث حدیث سنا رہے. واپس لوگوں نے جا کر حضرت ابو ہریرہ سے شکایت کی کہ آپ نے کہا کہ وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں کا کوئی پیسہ تو ایسا تو نہیں ملا.
ارے وہ جو اللہ نے علم بانٹ رہے تھے وہی تو اصل حضور کی وراثت ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کئی بطن والا مناسخہ حضور محدث اعظم ہند رات دن جاگ کر ہفتوں کی محنت سے ایک بڑے کنبے قبیلے اور بڑی فیملی کا پورا کیا کہتے ہیں حصہ بکرا تقسیم کر کرا کے وراثت کا مسئلہ حل کرا کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم یہ سناؤ۔ ایک طرف سے سنانے لگے کہ میں جو ہے گھر کا مکھیا مکن جو پہلے وفات پانے والا انسان زید ہے اس کی ایک بیوی اتنے بچے اور پھر اتنی جائیداد، پھر وہ بچوں میں سے فلاں آدمی مرا اس کے اتنے بچے، اس کی یہ بیوی، اس کے اتنے سارے رشتے دار، پھر دوسرا بیٹا مرا اس کے یہ اتنے رشتے بیوی ہے، اس کے اتنے بچے ہیں، پھر جو ہے زید کی بیوی مر گئی، اس نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ دوسری شادی سے ایسے بچے پیدا ہوئے تھے وہ پورا ایسا مطلب باقاعدہ وہ کیا بولیں گے اس کو ونشاولی کہہ لیجیے، شجرا کہہ لیجیے، یا پورے بطون 10-12 بطون کا وہ مسئلہ اس سے بکرے والا وراثت کا حل کیا گیا۔ آپ کو سنتے سے ٹینشن آ رہا ہوگا حضرت کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، سمجھ میں آ گا، لیکن تھوڑا سا آپ کے لکڑ دادا نے جو جائیداد چھوڑے تھے تو پھر لکڑ دادا کی جو بیوی تھی، بچے تھے، پھر ان میں کون کس کے بعد مرا، وہ جب مرا اس کے کتنے وارث تھے، لکھنے جائیں گے تو کتنا بڑا کھرا بھر جائے گا، وہ ایسی لمبا کھرا بھر کے وہ لکڑ دادا پکڑ دادا کی جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سن تو لیا، پھر فرماتے تم نے جو تیسرے بطن میں جو تقسیم کی وہاں یہ گڑبڑ ہوئی، 5ویں بطن میں فلاں وارث کو اتنا حصہ دیا، اتنا نہیں، اتنا ملنا چاہیے، 8ویں بطن کے اندر فلاں وارث کو تم نے اتنا حصہ بٹا ہے، یہ اتنا حصہ نہیں بنے گا، اس کا اتنا حصہ بنے گا۔ یعنی ایک بات سننے کے بعد اعلیٰ حضرت بغیر اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے اصلاح کر رہے ہیں اور حضور محدث اعظم ہند چکرا رہے ہیں کہ یا اللہ میں اتنے دنوں سے محنت کیا، مجھے ان کے وارثوں کی تعداد اور نام نہیں یاد ہوئے، حضرت کو ایک بار سنایا نام بھی یاد ہو گیا، حصے بھی یاد ہو گئے، وہ بھی یاد ہو گیا، کیا صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ وہ حضرت محدث اعظم نے وہ جتنا جو کچھ لائے تھے نا اس کا ویسا ہے، اور کھڑے ہو گئے حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے، کہا حضرت یہ ہے کیا چیز، کون سی خدا ہے، کون سا کیا فن ہے، کیا چیز ہے آپ کے اندر؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہزاد صاحبزادے یہ تو کچھ نہیں، بس آپ کے جد کریم سرکار پیرانے پیر کی خیرات ہے اور ان کے در کا صدقہ ہے۔ اس پر حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہائے افسوس، ہم تو پیدرم سلطان پور کے نعرے لگاتے رہ گئے اور ہمارے باپ دادا کی وراثت یہ چاہنے والے لے کر چلے۔ اصل پتہ چلا علم یہ وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام۔ اس حساب سے اہل قربہ حقیقی طور پر اہل بیت رسول اللہ ہے، سادات کرام ہے، لیکن اہل قرابت معنوی اور مجازی طور پر دیکھا جائے تو علماء کرام جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی حاصل کی، اس لیے حضور نے خود باقاعدہ اپنی مہر تصدیق لگاتے ہوئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث علماء ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے عالموں سے بھی محبت کر، اب جب عالموں کی محبت آئی تو ہر عالم چلتا کیا نہیں۔ ایک اور حدیث سنیں گے، وہ تو نہیں ہو رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب سے پہلے ایک سخی کو پیش کیا جائے گا، رب تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتیں شمار کرائے گا،
ہے سخی انسان، دھنی انسان اور